خیر الناس من بعدی الا ان یکون نبی. سبحان اللہ. ثم قال علیہ الصلاۃ والسلام ما ولد فی الاسلام مولود ازکا ولا اطہر ولا افضل ولا اتقى الا من ابی بکر الصدیق سبحان اللہ. رضی اللہ تعالی عنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے. بمصطفیٰ برساخ شران کے دین ہماؤس گربہ نہ رسیدی تمام دولا بیست. برسن منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت مسلمان عزیزوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر، امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق بھی ہے، اس بات پر اجماع بھی ہے کہ نبیوں رسولوں کے بعد تمام امتوں کے اندر اگر کوئی ہستی سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، اس کا نام یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. سبب اس کا یہ ہے، توجہ رہے آپ کی میری طرف، کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں پر چڑھ کر کلمہ توحید بلند کیا تو سارے حضور کے مخالف ہوئے. لوگ 1 2 3 4 5 تھوڑے تھوڑے کر کے اسلام میں داخل ہوتے رہے، لیکن جو بھی دامن اسلام سے وابستہ ہوتا رہا مشکلات اور مصائب کا اسے سامنا کرنا پڑا. گھر والوں نے آن کیا، گھر سے نکالا، برادری نے چھوڑا، کھانے بند کیے، کاروبار بند کیے، بازار بند کیے، گلیاں بند کی، لیکن جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ کی شمع روشن ہوئی اس نے ہر تکلیف کو برداشت کیا، لیکن دامن مصطفیٰ کو کبھی بھی نہ چھوڑا. 10 سال زندگی کے گزر گئے اسی مشکلات میں، تکلیف میں، پریشانی میں زندگی گزارتے ہوئے، لیکن مسلمان کسی کے سامنے ہتھیار نہیں اٹھاتے، بس درگزر ہو رہی ہے، صبر ہو رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا. پھر زندگی کے 13 سال
اعلان نبوت والے بیت گئے، بالآخر میرے محبوب علیہ السلام کو رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوا، آپ بھی اور اپنے ساتھیوں کو لے کر بھی یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آپ تشریف لے جائیں۔ محبوب علیہ السلام وہاں سے مہاجر بن کر اپنے ساتھیوں سمیت حضرت جوید روپے جو ساتھیوں سمیت ہمارے محبوب علیہ السلام جو ہیں وہ مدینہ شریف چلے گئے۔ مدینہ شریف مکہ شریف سے تقریباً اتنا دور ہے، جس کو فاصلوں میں یوں کہا جاتا ہے 450 کلومیٹر۔ مکہ شریف سے مدینہ شریف کا سفر تقریباً 450 کلومیٹر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور میں سمجھانے کے لیے یہ کہتا ہوں، یوں سمجھیں ایک بندہ گجرانوالے بستا ہو اور یہاں سے اٹھ کر پشاور چلا جائے، اتنا کو فاصلہ تقریباً بنتا ہے یہاں سے پشاور جانے کے مترادف ہے۔ تو اب میرے محبوب علیہ السلام وقت گزارتے رہے، وقت گزرتا رہا، ہجرت کر کے اندر تھوڑی جی آواز تیز کر دے اندر، وقت گزرتا رہا، ٹھیک ہے میرے محبوب علیہ السلام شکر ذرا میرے محبوب علیہ السلام مہاجر بن کر مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ نہیں زیادہ جو ماننے والے اور چاہنے والے تھے وہ بھی سارے کے سارے مہاجر بن کر مدینہ زیادہ شریف جو ہے وہ تشریف لے گئے، لیکن مکے کے کافروں نے، مضافات کے یہودیوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیا۔ یہاں پر جا کر جہاد کی اجازت میں ملی۔ صحابہ اور محبوب علیہ السلام کبھی بدر کے میدان میں، کبھی احد کے میدان میں، کبھی تبوک کے میدان میں، کبھی خندق کے میدان میں، دن رات جہاد میں گزر رہی ہے۔ جہاد حضور علیہ السلام نے ظاہری طور پر 10 سال گزارے مکہ مدینہ شریف میں، 17 جنگیں حضور نے بنفس نفیس لڑی ہیں، اور 29 جنگیں خود حضور کے زمانے میں ہوئی ہیں۔ یعنی بقیہ جو ہیں وہ 17، 10، 27 اور تو 12 جنگیں یا 10 جنگیں ایسی تھی جس میں نبی علیہ السلام حاضر تو آپ نہیں ہوئے، لیکن جو ہے صحابہ آپ کے حکم سے وہاں پر جاتے رہے، لڑتے رہے۔ 10 سال کے پیریڈ میں 29 جنگیں صحابہ کو لڑنی پڑی۔ یہ ایک طویل سلسلہ تھا۔ مکے میں تکلیفیں، مدینے میں تکلیفیں، یار کوئی چھوٹی بات ہے؟ ایک جنگ کر کے گھر آئے ہیں، ابھی مرہم پٹی نہیں ہوئی، ابھی غسل نہیں ہوا، ابھی جو ہے وہ لباس نہیں چینج ہوا، مدینہ شریف میں پھر منادی ہوگی، چلو جی ہتھیار اٹھاؤ اور چلو جا کر جو ہے وہ فلاں قبیلے کے اوپر جو ہے ان سے بات کرنی۔ یہ جنگوں کا سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ وہ ایک دن نبی علیہ السلام کی بزم لگی ہوئی تھی، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایک بندہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور آقا کونین کی بزم میں حاضر ہو کر سرکار سے عرضی پیش کرنے لگا، آقا کبھی وہ دن ہمارے اوپر بھی آئے گا کہ ہم جو ہے وہ ہتھیاروں کے بغیر چین کی زندگی بسر کریں گے، وہ زمانہ ہم بھی دیکھیں گے۔ کہتے ہیں دربار لگا ہوا تھا، ایک بندہ اور آیا، اس نے آ کر عرض کی، آقا کبھی ایسا ہوگا کہ ہماری جو بھوک ہے وہ بھی ختم ہوگی؟ یہ جو روٹی کی شکایت ہے نا، فاقے کی شکایت اس نے کی، آقا بڑی بھوک کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ گیا تو ایک اور آ گیا، اس نے آ کے عرضی پیش کی، آقا کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اطمینان کی سانس ہم بھی لیں گے اور پاؤں پھیلا کر ہم آزادی سے سوئیں گے پھریں گے؟ ساری زندگی جنگوں میں گزر رہی ہے۔ لب میرے محبوب نے گل قدس کی پتیوں کو حرکت دی، آقا کونین کی زبان سے رحمت کے پھول برسے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کو مخاطب کر کے فرمایا، عدی کاش تمہاری زندگی ہو، اگر تمہاری زندگی ہوئی تو پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے
ادی اگر تمہاری زندگی نے وفا کی اور تم نے لمبی عمر پائی، اور میں ایک بات آپ کو سنا دوں، نبی جب اس طرح بات کرے نا وہ بندہ تھوڑی عمر میں مرتا نہیں. نبی یہ غیب کی خبر دیتا ہے کہ تو نے مرنا کوئی نہیں، رہنا ہے تو نے. وہ نبی کا انداز ہوتا ہے یہ بات کرنے کا، اگر تو رہا تو نبی کا یہ کہنا یہ غیب کی خبر ہے کہ تو مرے گا نہیں، اپنے ان دو آنکھوں سے نظارے کرے گا. فرمایا اگر تیری زندگی نے وفا کی نا، تو مرا نا، تو تیری زندگی لمبی ہوئی، تو پھر تو اپنی ان دو آنکھوں سے نظارے کرے گا. آقا کیا فرمایا؟ اتنے نظارے کرے گا، اتنے نظارے، روٹی تو کیا؟ فرمایا میرے غلاموں پھر تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا عادی، روٹی تو کیا، کسرا کے خزانے بھی تمہارے قبضے میں ہوں گے، کیسر کے خزانے بھی تمہارے قبضے میں ہوں گے. یہ خبر. دوسری خبر فرمایا اگر تیری زندگی نے وفا کی نا تو پھر امن کی بات کیا؟ فرمایا ہیرا دیکھا، ہیرا ایک گاؤں ہے، قصبہ ہے. کہاں؟ شام سے 3 میل کے فاصلے پر. ملک شام جو ہے نا اس سے 3 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے ہیرا. آپ نے فرمایا وہ ہیرا دیکھا ہی؟ حضور نہیں، میں نے دیکھا تو نہیں، سنا ہے. فرمایا دیکھا نہیں آقا؟ نہیں دیکھا، میں نے سنا ہے. فرمایا پھر سن، ہیرا سے ایک خاتون چلے گی اور چل کر کعبے کا طواف کرے گی، پورا راستہ طے کرتے ہوئے رب کے علاوہ اسے کسی کا خوف ہی نہیں ہوگا. امن اتنا آئے گا، امن اتنا آئے گا. شاموں بندہ چلے، شام سے بندہ نہیں عورت، صنف نازک، شام سے چلے، لمبا سفر کرے اور چل کر پہنچے کعبے، طواف کرے پورے راستے کے اندر. فرمایا ڈاکو تو کیا، رازن تو کیا، چور تو کیا، لٹیرے تو کیا. فرمایا نہیں، انسان تو کیا، کسی جانور درندے کی جرت بھی نہیں پڑے گی جو اس خاتون کو جو ہے وہ ڈرائے. وہ امن سے سفر کرتی بھی رہے گی، آتی بھی رہے گی، جاتی بھی رہے گی. 2 خبریں، تیسری بھی سن. صحیح بخاری سنا رہا ہوں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسری بھی سن. فرمایا اگر تیری زندگی نے وفا کی، 3 مرتبہ میرے نبی نے فرمایا عادی اگر تیری زندگی نے وفا کی، زندگی ہوئی لمبی، تو پھر سن، انسان میری امت کے افراد سونے کی ڈلیاں لے کر نکلیں گے، سونے کی ڈلیاں لے کر نکلیں گے اور گلیوں بازاروں میں تلاش کریں گے، کاش کوئی غریب مل جائے اور میں اس کو زکات دوں. زکات. فرمایا سونا لے کر بھی بندہ گلیوں میں نکلے گا، زکات لینے والا ایک بھی نظر نہیں آئے گا، ایک بھی نظر نہیں آئے گا. فرمایا عدی اتنی ہریالی آئے گی، اتنی ہریالی آئے گی، اتنا مال ملے گا، کوئی بندہ زکات لینے والا بچے گا ہی. حضرت باہر نکلی ہے نا کہ بندے چمٹ جاندے. حضور فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا اگر تیری زندگی نے 3 خبریں دے دی. فرمایا امن. شکایت کی نا بندے نے آگے، حضور کوئی امن اسی بھی دیکھا گے؟ ہتھیار چوک کے لڑ کے ایک جنگ میں سرکار آئے نا واپس احد کے میدان سے سرکار آئے نا واپس، یا ایک جنگ سے واپس آئے نا، تو خندق سے واپس آئے نا، پورا مہینہ جنگ لگی، پورا مہینہ جنگ لگی رہی. خندق آئے نا صحابہ واپس، تو سرکار اپنی وہ لباس اتار کے نا، وہ جنگی لباس، تو میرے محبوب علیہ السلام نا وضو فرما رہے تھے. اوپر سے جبریل آ گیا. جبریل نے عرضی پیش کی، سونے اساں تے جے نماز بدلیا نہیں، ابھی ہم نے تو نہیں بدلا اور آپ نے بدل لیا. میرے نبی نے فرمایا پھر جبریل نے سونے رب پہ فرماندا ہے ایتھے اثر نہیں پڑھنی، اثر فلانے قبیلے دے اٹیک کر کے پڑھنی. او جڑا فلانا قبیلہ ہے نا جنہیں بے وفائی کی دیئے، انہاں دے محلہ جے جا کے اوتھے جا کے نقب لا کے نا پھر اثر پڑھنی. سبحان اللہ. حضور فرمایا بلال جا اعلان کر دے، منادی کر، جا مدینے سے اعلان کر بھی ایتھے اثر کو نہ پڑے، اوتھے پڑھنی ہے جا. صحابہ کی عظمت پہ قربان نہ جائیں. جہاں سرکار کا جس نے بھی سرکار کا فرمان سنا نا وہ بھاگتا ہوا آیا. 1 منٹ جو 100 بندہ نبی علیہ السلام پہ چارج کرے. آقا جیسے حکم، یہ ہے صحابہ،
اتنی جنگی، اتنی جنگیں عرض کی سونیا وہ دن بھی آئے گا جب ہم امن سے رہیں گے، وہ دن بھی آئے گا جب ہمارے فاقے بھی ختم ہوں گے۔ فرمایا حدیث سن، اگر زندگی نے وفا کی نا تے شاموں چلے گی عورت تے پہنچے گی کعبے تے کعبے تک سفر کر دے اللہ تو علاوہ کسے دا خطرہ نہیں تے سونے دیا ڈلیاں لے کے بندے نکلن کے گلیاں بازاراں چ کاش کوئی زکاة لے لے، زکاة لین والا کوئی نہیں لگے گا۔ فرمایا حدیث سن، اگر زندگی نے وفا کی تو کیسر کی حکومت بھی تمہارے قدموں کے نیچے ہوگی، کسرا کی حکومت بھی تمہارے قدموں کے نیچے، اور روم بھی تواڈے پیرا تھلے ہوئے گا تے ایران بھی تواڈے ہی پیرا تھلے ہوئے گا۔ خبر ہوئی نا تو بات کی نا مصطفیٰ نے، صحیح بخاری میں توجہ ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کی نا، اب حضور اپنے غلاموں سے وعدہ فرما رہے ہیں، اور نظارے میرا خدا بھی کر رہا ہے، میرے نبی بھی ہے، میرے نبی کی محفل لگی ہوئی ہے، اور نظارے جو ہے وہ رب ذوالجلال کی قدرتیں بھی فرما رہی ہیں۔ جب یہ وعدہ ہوا نا، این اس وقت جبریل آ گیا، توجہ ہے کہ نہیں؟ این اس وقت جبریل آیا، اور جبریل نے آگے عرض پیش کی سونیا میں سلام بھی رب کا لے کر آیا ہوں، پیغام بھی قرآن کی شکل میں لے کر آیا ہوں۔ فرمایا جبریل سنانا پیغام کیا آیا ہے؟ جبریل امین نے عرض کی سونیا رب بیان دئی کیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات سبحان اللہ لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم سبحان اللہ ولیمکننہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون ولا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر۔ سبحان اللہ اونچی بات سے کہو سبحان اللہ۔ قرآن کی 3 آیات پڑھی ہیں تمہارے سامنے، اونچی بات سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ پہ فرماندے سونیا کی، اللہ پہ فرماندے سونیا وعدہ کیتا ہی نا، اور بندے آئے تمہارے سامنے میرا وعدہ سن، یا اللہ کیا وعدہ ہے؟ فرمایا میں تیرے امت کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جو ان میں ایمان والا ہوا، جو ان میں پرہیزگار ہوا، پہلا وعدہ کیا ہے؟ میں اس کے خوف کو امن میں بدلوں گا، میں تمہارے دین کو دنیا میں پکا کروں گا، پکا۔ اور تیسرا وعدہ یہ ہے میں تیرے امتیاں نو خلافت و حکومت عطا کروں گا۔ خلافت اب دیکھو ادھر خزانوں کا وعدہ ہو رہا ہے، حضور خزانوں کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرمایا 3 وعدے، کون کون سے؟ میں خوف کو امن میں تبدیل کر دوں گا، میں خوف کو، ذرا بولو میرے ساتھ، خوف کو، رب کا وعدہ میں خوف کو، میں خوف کو، اور دوسرا وعدہ کیا؟ میں تیرے دین کو قرار عطا کروں گا، مشرق و مغرب میں تیرا دین گونجے گا، اور لوگ کی اذانہ میں پڑھ کے تیرے تے درود پڑھ کے میں تیرے دین کو جو ہے قرار عطا کروں گا، قرار۔ اور تیسرا وعدہ کیا ہے؟ میں تیرے نوکرانوں خلافت دیاں گا، خلافت تیرے منن والے کو میں خلافت دوں گا، خلافت۔ سبحان اللہ۔ اچھا بھی خلافت کیا ہوتی؟ خلافت، خلافت اللہ نے بھی بنایا تھا نا خلیفہ، اللہ نے خلیفہ بنایا تھا نا۔ پر فرشتے ہو ادھر آؤ، یا اللہ کیا ہے؟ فرمایا میں خلیفہ بنا لگا، سبحان اللہ، میں بنا لگا خلیفہ۔ واجو صاحب ہونا کیا بنائی؟ کیوں خون ریزیاں کر کے فرمایا چپ، کیوں جو میں جاننا تسی نہیں جانتے، چپ میں بنا لگا خلیفہ۔ اچھا یا اللہ بنا لگا خلیفہ بنایا تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ انی جائل فی الارض خلیفہ، سبحان اللہ، انی جائل فی الارض خلیفہ۔ اگر تمہاری توجہ ہو نا، اللہ نے اپنے خلیفہ کے 4 نام رکھے قرآن میں۔ سبحان اللہ۔ پہلا نام خلیفہ، پہلا نام خلیفہ، انی جائل فی الارض خلیفہ۔
دوسرا نام وعلم آدم الاسماء كلها، دوسرا نام آدم، سبحان اللہ، اپنے خلیفے کا دوسرا نام رکھا آدم، تیسرا نام انی خالق بشرا من طین، سبحان اللہ، اپنے خلیفے کا تیسرا نام رکھا بشر، چوتھا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ سبحان اللہ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اپنے خلیفے کا تیسرا نام چوتھا نام رکھا انسان۔ اللہ بھی فرماتا ہے میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، میں خلیفہ بنایا، اپنا 4 نام رکھے اس خلیفہ کے، خلیفہ بھی، آدم بھی، بشر بھی، انسان بھی۔ سبحان اللہ، اللہ نام ہی اس لیے نہیں صرف رکھتا کہ بھی زیادہ نام ہو، واہ، کوئی وجہ ہوتی ہے، ہاں، جب رب نام دے وجہ ہوتی ہے، وہ اسم باب مسمى ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھی ایک ہی نام کافی تھا، خلیفہ یہ 4 کیوں رکھے؟ انسان بھی کہا، بشر بھی کہا، آدم بھی کہا، خلیفہ بھی کہا۔ وجہ یہ تھی جب اپنا نائب بنا رہا تھا پھر خلیفہ فرما رہا تھا، اور جب گندمی رنگ عطا کر رہا تھا پھر آدم فرما رہا تھا، جب شکل و صورت دے رہا تھا پھر جو ہے وہ بشر کہہ رہا تھا، اور جب ماہیت اور حقیقت دے رہا تھا تو انسان فرما۔ واہ، سبحان اللہ، آپ نے خلافت کے 4 نام رکھے، خلیفہ، انسان، بشر، آدم۔ سبحان اللہ، فرمایا میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں، اب توجہ چاہتا ہوں میری۔ محبوب سے کہا تیرے چاہنے والوں کو میں خلافت دوں گا، سبحان اللہ، محبوبہ تیرے نوکروں کو میں خلافت دوں گا، خلافت۔ اچھا خلیفہ بناتے کیوں؟ خلیفہ کیوں بناتے؟ خلیفہ اس لیے بناتے ہیں کہ اصل جو ہے چھٹی پہ چلا جائے تو خلیفے کی ضرورت پڑتی ہے، اصل فوت ہو جائے خلیفے کی ضرورت پڑتی ہے، اصل دورے میں چلا جائے اپنا خلیفہ قائم مقام بنا کر جاتا ہے۔ اللہ کو موت آتی ہے، اللہ دوروں پہ جاتا ہے، اللہ کو بیماری آتی ہے، اللہ کے علم سے کام، اللہ کی طاقتوں سے کام زیادہ ہوتا ہے۔ یار اس نے خلیفہ کیوں بنایا؟ موت بھی کوئی نہیں، دورے بھی کوئی نہیں، آنے جانے سے بھی پاک ہے، بیماری سے بھی پاک ہے، ذوق سے بھی پاک ہے۔ پھر کہتا ہے میں خلیفہ بنایا تو کیوں بنایا؟ اور اسے نہیں ضرورت تھی، ہماری ضرورت سے ہمارے کانوں میں وہ طاقت نہیں تھی جو ادھر سے سنے اور ادھر وہ فرمائے اور ہم سنے۔ درمیان میں ایک واسطہ چاہیے تھا جس کے کان اور آنکھیں اس قابل ہوتی کہ ادھر سے پیغام سنتا رہتا، بندوں میں پہنچاتا۔ سبحان اللہ، وہ خلیفہ اس لیے بنایا، ہم اس کو نہیں ہماری ضرورت کے لیے بنایا۔ اچھا اللہ فرماتا ہے میں تمہاری امت کو بھی خلافت عطا کروں گا۔ اب یہ جو خلیفے کا انتخاب ہے نا اس پر امت کا اختلاف ہے، توجہ رہے میری طرف۔ خلیفے کا انتخاب امت کا اس پہ اختلاف ہے، کیا کہ خلیفے کا انتخاب کون کرے گا؟ انتخاب بھی خلیفے کا انتخاب کون کرے گا؟ ایک خلیفہ ہوتا ہے خلیفۃ اللہ، ایک ہوتا ہے خلیفۃ الرسول، ایک خلیفہ ہوتا ہے اللہ کا، ایک خلیفہ ہوتا ہے نبی کا۔ اللہ کا خلیفہ جو ہوتا ہے نا وہ خالی خلیفہ نہیں ہوتا، وہ ساتھ نبی بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کا جو خلیفہ ہوتا ہے نا وہ خالی خلیفہ نہیں ہوتا، وہ خلیفہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ نبی بھی ہوتا ہے، اور اس کا انتخاب خدا خود کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جس کا اللہ انتخاب کرے وہ خالی خلیفہ نہیں ہوتا، وہ ساتھ نبی بھی ہوتا ہے، اور جس کا انتخاب نبی کرے یا نس کرے یا بعد میں ہو یا بندوں کا بندہ انتخاب کرے اس کے لیے قانون اللہ بیان کرتا ہے، قاعدہ تو اللہ ہی بیان کرتا ہے، اصول تو اللہ ہی بیان کرتا ہے، پرنسپل تو رب ہی نافذ کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کا انتخاب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا انتخاب ہوگا تو وہ ساتھ نبی بھی ہوگا۔ نبی کا وہ نبی صرف خلیفہ نہیں ہوتا، نبی ہوگا، یہ ہے رسول کا خلیفہ۔ قانون آئے گا قرآن سے، وہ قانون کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ سبحان اللہ، قانون یہ ہے کہ جن کو میں خلافت دوں گا نا ان کی 2 شانیں ہونی چاہیے، 2 کیا؟ ایک وہ ایمان والا ہونا چاہیے، دوسرا وہ پرہیزگار ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ قانون جو خلیفہ ہوگا نا نبی کا جو خلیفہ ہوگا اس کے لیے قانون ہے کیا؟ کہ وہ ایمان والا ہوگا،
نمبر 2 وہ پرہیزگار ہوگا، ایمان والا نہ ہوا، پرہیزگار نہ ہوا، وعدہ الہیہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وعدہ ہے میرا میں خلافت دوں گا، اور دوں گا کس طرح کی؟ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میں اس طرح کی دوں گا جس طرح کی پہلوں کو دی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں خلافت دوں گا عام نہیں، اس طرح کی دوں گا جس طرح کی پہلوں کو دی تھی۔ وہ پہلوں کی کیا ہے؟ سنو نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم علیہ السلام خلیفہ۔ نمبر 2 داؤد علیہ السلام کو فرماتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، میں نے تمہیں زمین میں خلافت دی ہے۔ داؤد نبی بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، آدم نبی بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ اللہ قرآن میں تیسرے مقام پر فرماتا ہے فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ابراہیم کی آل کو بھی خلافت دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ اب خلافت کیسی ہے؟ ایک تخت دیا، تخت یوں کہو جہاز، اس کے اندر پیٹرول نہیں ڈالنا پڑتا، حضرت سلیمان کے آجر کے اوپر چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ حضرت داؤد لوہا پکڑتے ہیں نا، یوں دباتے ہیں، ٹپ ٹپ کر کے زمین پہ گرتا ہے۔ میں خلافت دوں گا پہلوں جیسی خلافت دوں گا، لیکن دوں گا کن کو؟ جو تم میں سے ایمان والے ہوں گے۔ نمبر 2 جو پرہیزگار ہوں گے، میں ان کو دوں گا خلافت۔ پتا چلا نبی کا خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اللہ منتخب نہیں کرتا، وہ نص سے ہوتا ہے، وہ نبی آپ بھی کر سکتا ہے، وہ اہل اجتہاد کے اجماع سے بھی ہوتا ہے، وہ ارباب حل و عقد جو ہیں وہ بھی منتخب کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ بھئی اللہ کا خلیفہ بھی اللہ آپ مقرر کرتا ہے اور بندوں کا خلیفہ بھی اللہ مقرر کرتا ہے، ان کی بزم نے ہمارا یہ اچانہ سوال ہے کہ ہمیں بتاؤ پھر اللہ کے خلیفے میں اور بندوں کے خلیفے میں فرق کیا ہوا؟ جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے قرآن بتا رہا ہے وہ خلیفہ بھی ہوتا ہے، وہ نبی بھی ہوتا ہے، اور جو نبی کا خلیفہ ہوتا ہے اس کا نبی ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ بندوں میں سے ہوتا ہے، پر ایماندار ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جو نبی کا خلیفہ ہوگا وہ ایماندار ہوگا، جو نبی کا خلیفہ ہوگا وہ جو ہے متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ قربان جو ایک بات اور سن لو، جو نبی کا خلیفہ بنتا ہے وہ نبی کے بعد بنتا ہے۔ میرے نبی نے جو ہے وہ ظاہری وصال فرمایا تو صحابہ نے خلیفے کا انتخاب کیا، جس کے سر کے اوپر انہوں نے سب سے پہلا سہرا رکھا۔ صحابہ نے فیصلہ کیا ہم میں سے سب سے بڑا ایماندار کون ہے، ہم میں سے سب سے بڑا متقی کون ہے؟ تو جس کے سر کے اوپر یہ پگ آئی وہ صحابہ نے فیصلہ کیا سب سے بڑا ایماندار ابو بکر صدیق ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ابو بکر صدیق ہے، لہذا خلافت کی پہلی پگ بھی ابو بکر صدیق۔ خلیفہ نبی کا خلیفہ اللہ نے منتخب کردہ۔ قرآن کی دونوں صورتیں میں نے تمہارے سامنے رکھ دی۔ اللہ اپنے خلیفہ منتخب کردہ ہے، تو اپنے جنہوں کردہ صرف خلافت نہیں دیتا، نبی بھی ہوتا ہے، نبی بھی جڑا نبی دا خلیفہ ہوتا ہے نا، اور یہ خلیفہ ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، نبی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا کوئی اعتراض کر سکتے کیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام وہ تھے خلیفہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور وہ نبی بھی تھے؟ سوال سمجھایا کہ نہیں؟ توجہ رکھو میری طرف۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے میری اس بات پر کیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام خلیفے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، خلیفے بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور حضرت موسیٰ کے تھے؟ تو ہمارا جواب ہے حضرت موسیٰ نے تو انتخاب نہیں کیا تھا، حضرت موسیٰ نے انتخاب نہیں کیا تھا، حضرت موسیٰ نے رب سے التجا کی تھی کہ یا اللہ منو ایک خلیفہ دے، خلیفہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا منگی سی کہ منو خلیفہ دے،
تے دے بھی میرا برا ہرون منو خلیفہ میرا برا ہرون دے تے اللہ نے فرمایا ضلع ورسون تیری دعا نو قبولیت نہیں دیتی ہے کہ میں تیرا خلیفہ بھی بنا چھڑیا تے نبی بھی بنا چھڑیا سبحان اللہ دعا آپ نے انتخاب کیا آپ نے کی انتخاب اللہ دا ہے کہ خلیفہ بھی ہے تے نبی بھی سبحان اللہ تے جیڑا انتخاب اللہ نہ کرے وہ دے واسطے نبی نہیں ہوندا وہ صرف خلیفہ ہوندا اور وہ کون ہوندا ہے جیڑا ایمان والا ہوئے جیڑا متقی ہوئے متقی ایک اور اس کے ساتھ سنو اللہ فرماتا ہے کون ہوتا ہے باقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول مجھے واسے کون ہے سبحان اللہ میں سنو خلیفہ کون ہوتا ہے ایمان والا ہو متقی ہو اللہ فرماتا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا فمن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول نمازی ہو زکات دینے والا ہو رسول کی سامنے گردن جھکانے والا ہو نمازی ہو زکات دینے والا ہو رسول کے سامنے گردن رسول کے سامنے گردن یا اللہ پھر تو کیا کرے گا نمازی بھی ہو زکاتی بھی ہو رسول کی ہر بات کی فرما برداری بھی کرتا ہو قرآن کہتا ہے لعلکم ترحمون سبحان اللہ پھر رحمت میں آپ بساواں گا پھر رحمت میں آپ بساواں گا اور نبی دا جڑا خلیفہ ہوندا جے او نمازی ہوندا ہے نبی دا جڑا خلیفہ ہے زکات دین والا ہوندا ہے تے نبی دا جڑا خلیفہ ہے رسول دا مطیع ہوندا ہے میں کروڑا سلام نہ پیش کراں ابو بکر صدیق دی نماز نو کہ نبی علیہ السلام نے 1.25 لاکھ دے وچوں انتخاب کیتا فرمایا میں نہیں پڑھانی جڑا پڑھائے گا ابو بکر ہوئے گا نمازی نمازی ابو بکر پڑھائے گا جب بندے گئے نا لبڑ مسجد سے گئے بندے کہ سیدنا صدیق اکبر ہے نہیں سن ہے تو نہ کہا عمر تو پڑھا چھڑ نماز تو پڑھا چھڑ حضرت عمر دی سنی نا آواز تے نبی علیہ السلام نے چھک چکی حضرت ابو بکر مصلی تھے تے نبی علیہ السلام نے چھک چکی فرمایا ابو بکر کی تھے ابو بکر کی تھے یا اللہ یا رسول اللہ ہے نہیں فرمایا لے آؤ کٹ کے اور لب کے لے آؤ جدن لب کے لے اندر نماز ہو گئی سی فرمایا مصلی تھے چاہتے پھر نماز پڑھا سبحان اللہ کہیں نہیں پختگی کہیں نہیں پختگی تے زکات اچھا ایتھے حضرت علی نے لوگ پوچھے حضرت علی نے لوگاں پوچھے جو تو ایڈی بقاعدگی نہ حضرت ابو بکر صدیق نو مصلی تے کھلاتے ہیں تسی کتے سو توجہ ہے کہ نہیں سوال پھر سنو سیدنا صدیق اکبر مصلی پہ آئے نا تو لبے نہیں تو عمر نو کھلا رہا فرمایا نہیں لب کے لیا لے اندارہ دونا پڑھائی دے نال حکم بھی جاری کی تو فرمایا لا نہیں یا اللہ ذالک والمسلمون اے ابو بکر پڑھائے گا نا اللہ مانگا جے نا مسلمان اچھا لوگوں پوچھے حضرت علی المرتضی شیر خدا نے کہ جدو نبی پہ فرماندے سن بھی ابو بکر نو لیاؤ تے نماز پڑھائے وہ تو تسی کتے سن سبحان اللہ وہ تو تسی کتے سن دراؤ نہ ذرا گل چاسا ہے مسئلہ سمجھاتا ہوں مزہ آئے فرمایا لاؤ نہ انہوں تے تسی کتے سو انہوں نے میں کول بیٹھا سا جدو یہ گل ہوئی ہے میں کول بیٹھا سا رب کعبہ دی قسم ممبر تے بیٹھ گئے اپنی دی بیگانے دی بھی کتاباں پکڑو تے حضرت کے اندر میں کول بیٹھا سا حضرت علی فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کول بیٹھا سا کول اور تسی کتے سو فرمایا میں کول بیٹھا سا تے فرمایا کی دن تو انہوں نہیں آکھیا فرمایا آکھیا نے پر کچھ اور آکھیا نے انہوں آکھیا ہے پر کچھ اور آکھیا نے جدو ہنڈے پیسا نا ابو بکر نو لیا تو پھر میرے علوی ویکھیا نے دو میرے علوی ویکھیا نے تے آکھیا نے انہاں پوچھیا کی آکھیا نے انہاں کے آکھیا ہے نے علی میں اللہ کو تین وری پوچھے علی نا فکر نہ کر میں تین وری پوچھے مالکا تیری اجازت ہوئے تے علی نو
جڑا نمازی ہوئے پہلی گل جڑا ایمان والا ہوئے خلیفہ کون جڑا ایمان والا ہوئے خلیفہ کون جڑا عابد ہوئے خلیفہ کون جڑا متقی ہوئے خلیفہ کون جڑا زکات دین والا ہوئے اے خلیفہ کون جڑا نبی دی غلامی کرنے والا ہوئے وہ ہوئے گا خلیفہ تے نبی نے فرمایا ابو بکر نو لیاؤ مصلی تے کوئی ہو رہا ہے تے نبی اندر نہیں نہ دیو ابو بکر ہے یا رسول اللہ کیوں فرمایا کسی قوم وچ ایک گل جائز ہی نہیں دیکھ ابو بکر ہوئے تے نماز کوئی اور پڑھائے اور نماز صرف ابو بکر پڑھائے گا ابو بکر کیوں ابو بکر کو یہ شان کیوں ملی دو چار حدیثیں سنو عمارت کے ساتھ حدیثیں نہیں چھوڑوں گا میری طرف توجہ کرو میرے نبی نے فرمایا کیا ما نفانی مالون قدو ما نفانی مالو ابی بکرین فبکا ابو بکرین رضی اللہ تعالی عنہ فقال حل انا ومالہو الا لکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سنو واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد بعد النبیین والمرسلین افضل میں نبی بکر صدیق تیسری بھی سنو لو بوزنا ایمان و ابی بکر ما ایمان اہل الارض لا رجحا بہم چوتھی بھی سنو ولا کنتو متخذا خلیلا لاتخذتو ابا بکر خلیلا الا ان صاحبکم خلیل اللہ پانچویں پنجتنوار کے نام سے سماعت فرماؤ میرے نبی نے فرمایا ان ابا بکر لم یفضل الناس بانہو کانا اکثرہم صلاة وصوما انما ابو بکر شیئن کان فی قلبہ اے ابو بکر نو اے جڑا مرتبہ ملیا جے نہ نمازی ہون تو ملیا جے اے نہ حاجی ہون تو ملیا جے نہ روزے دار ہون تو ملیا جے یا رسول اللہ پھر کنج ملیا فرمایا دے اندر کوئی چیز ہوتی وجہ توجہ ہے ایک دن حضرت ابو دردہ کہتے ہیں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں سا اگے تے پیچھے پیچھے سن ابو بکر تے نگاہ پئی نبی دی حضور کی نگاہ نبوت پڑی منظر کو کون بیان کرے منظر کو کون بیان کرے اے دو میں آن تے سرکار بیکھن کہتا جو ہی میں قریب آیا نا فرمایا ابو بکر دے اگے ٹورنا ابو بکر دے اگے ٹورنا تو انہاں پوچھا یا رسول اللہ میں اگے نہیں ٹور سکتا فرمایا نہیں کہتے میں کہتے ہیں گل پوچھ ہی لئی یا رسول اللہ میں نہیں ٹور سکتا یا اور بھی نہیں ٹور سکتا میں کی مطلب آقا مدینے والے نہیں ٹور سکتے فرمایا نہیں مکے والے نہیں یہ مشرق و مغرب والے فرمایا نہیں شمال و جنوب والے نہیں یا رسول اللہ ابو بکر دے کہ میں نہیں ٹور سکتا یا کوئی اور فرمایا کوئی بھی نہیں ٹور سکتا آقا گل کی فرمایا سین واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبیین والمرسلین افضل میں نبی بکر صدیق اور ٹورے کنجا سورج دی آنکھ نے بھی نہیں دیکھیا نبی رسول اللہ تو بعد ابو بکر تو اعلیٰ بھی ہوئے تھے کیا کوئی بھی نہیں اٹھور سکتا فیصلہ کر کنز العمال ہے توجہ کہ نہیں کنز العمال جس کسی دا کوئی عاشق ہوئے اسے دی گل کر دا جنہیں شعر پکایا انہیں شعر ہی سنانے جنہیں قرآن پکایا انہیں قرآن ہی سنانے جنہیں مصطفیٰ دیا ناتا پڑھیاں نے حدیثہ یاد کی دیا انہیں حدیثہ ہی سنانی ہے لیکن ایک گل یاد رکھو ایک گل یاد رکھو ٹکر ہوئے نا کفر نال تے دلیلاں کچیاں نہیں رکھی دی اوتھے شعر نہیں جے چل دے اوتھے رب دا قرآن چل دے سبحان اللہ ایک گل اور بھی جیڑی شاید ڈیمانڈ ہوئے نا بازار چ فیکٹریاں وہی تیار کر دی جیڑی شہر بازار جیڑی شہر بازارے وکے بندیاں وہی بنانی ہے تے بازارے شہر وکن
آہا تے بندے قرآن پڑھان آہا نہیں وہ مینوں کمرے 'چ بھا کے نا بندے آندے رہندے نے ساڈے مولوی دلیلاں دے میں مولوی کہ اونے لوڑ کی دے آہا کہ تسی جو شیراں نال راضی ہو جائے سانوں کی لوڑ ہے دلیلاں دے واہ ایویں بیٹھ کے رٹتے رہیے بھی جا کے جمعہ پڑھانا بھی سانوں سوکھا نہیں کم دو بلے شاہ تے سیر سنائیے دو ادھروں سنائیے میلہ لٹیے گھر جائیے عزیزان گرامی قدر جس کسی کا کوئی عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ تے سو مکر بہانے کر کے مرنے او دے مردہ ابو بکر کیوں مسلح پہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے فیصلہ کر دیا کنز العمال حدیث نمبر 32,679 میرے نبی نے فرمایا سنو ما ولدہ فی الاسلام مولود ازکا ولا اطہر ولا افضل ولا اتقا الا من ابی بکر الصدیق اونچی بات سے پھر کہو اس کا وزن نہیں کیا پھر سنو فرمایا سنو ما ولدہ فی الاسلام مولودا ما ولد فی الاسلام مولودا ازکا ولا اطہر ولا افضل ولا اتقا الا من ابی بکر الصدیق آیا نبی نے فرمایا جے نبی یا رسول اللہ تو بعد اے ماں نے او جنا جمعہ ہی نہیں جڑا ابو بکر تو بعد افضل بھی ہوئے اعلیٰ بھی ہوئے متقی بھی ہوئے ازکا بھی ہوئے ابو بکر سب تو ازکا ابو بکر سب تو اطہر ابو بکر سب تو افضل ابو بکر سب تو اتقا سب سے اتقا اتقا اچھا حضرت علی کتے پڑھتے رہے نماز آہا جو تو نبی نے مصلی دے کھلا رہے حضرت علی کتے پڑھتے واہ تے ساری عمر کتے پڑھتے رہے سبحان اللہ جنو جنو علی من جائے آہا علی والا نہ مننے واہ جنو علی من جائے علی والا نہ مننے اچھا گل سنو جمعہ ختم ہون ٹائم مکن دے آئے میں تانوں گل سنانا چاہنا جدا ایڈا قد ہوئے ایڈا قد ہوئے ایڈا قد ہوئے وہ دی سیرت کے لیے ہوئی آہا توجہ آگے ازکا اس میں تفضیل ہے مبالغ اس میں تفضیل ہے ایڈا بڑا اور ہوئی نہیں کوئی سکتا آدھے نا اکبر اے اللہ اکبر آندے ہو نا اکبر تو کو بڑا لفظ ہوندہ دے وہ باندے اے اکبر اے وے تو بڑا ہے ہی کوئی نہیں اللہ اکبر 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 ہوئے ہو اکبر جے تو بڑا ہے ہی کوئی نہیں ایسے وزن تے جے ازکا ایسے وزن تے جے افضل ایسے وزن تے جے اطہر ایسے وزن دے اتے جے اتقا اور کی مطلب اے ابو بکر دے ابو بکر تو ود کے نبیاں رسولہ تو بعد سب سے زیادہ پکیزہ ہے ہی کوئی نہیں جے سب تو زیادہ پاک ہے ہی کوئی نہیں جے سب تو زیادہ متقی ہے ہی کوئی